قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14، ٹھیک ہے۔ نون ساکین اور تنوین، جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 12 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ کتنے قاعدے تھے نون ساکین تنوین کے؟ 4 قاعدے، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو ہم نے 2 قاعدہ وہاں پر مکمل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کر لیا اس سبق کے اندر۔ اگر آپ نے اس ایپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ادغام اور اقلاب کے بارے میں یہاں پڑھیں اس سبق کے اندر۔ چلے تو ادغام کب ہوتا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حرف یرملون کتنی ہے؟ 6 ہیں، اور وہ یہ ہے، کیا کیا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ یرملون، اگر یرملون کو اب ہجے کریں گے تو یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ اپنے آ جائے گا، تو اس کو زیادہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یرملون یاد رکھیے گا تو آپ کو پورا یا، را، میم، لام، واو، نون یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادغام، اب کیا ادغام کیا؟ دیکھیں یاد رکھیں، ادغام ہو چاہے اقلاب ہو چاہے اخفا ہو، سب میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ گنہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کام سب کا ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے لیکن کام ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا۔ آگے اقلاب کب ہوتا ہے؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، ایک ہی صرف حرف، صرف با آ جائے تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکین اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی گناہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے آگے یہاں پر دیکھیں، آپ کو یہاں پر ہجے کرنے کا طریقہ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یاد رکھیں، ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا پچھلے سبق میں، کہ ساکین حرف کے بعد تشدید آ جائے جس حرف میں، تو اس حرف کو ہم ساکین حرف کو کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نون ساکین ہے اور ساکین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہا ہے، کس میں؟ یا میں، تو یہاں پر نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب بولیں گے پھر اخفا کیسے کرنا ہے؟ ادغام کیسے کرنا ہے پھر؟ ہاں، تو ادغام کیسے کرنا ہے وہی بات ہے، چلے۔ تو میم یا زبر مئی، ٹھیک ہے، یا زبر یا، مئی یا، قاف واپس کو، مئی یقول، لام پیش لو، مئی یقولو۔ اگر مئی یقولو کوئی پڑھے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ ادغام کوئی کر ہی نہیں پا رہا، ادغام نہیں ہو رہا اگر کوئی ایسے پڑھے گا مئی یقول، لیکن یہاں پر ادغام کرنا ہے، کیوں؟ قاعدہ یہ جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نون ساکین کے بعد حرف یرملون آئے تو ہمیں کیا کرنا؟ گنہ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیسے کریں گے؟ نون تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے، تو یا کے اندر نون کی آواز ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے نکالیں گے؟ یا کو آپ ناک میں لے چل جائیں گے، میں یقولو، میں یقولو، تو میں اور میں یہ ناک سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ناک میں آواز کو لے جانا ہے تو یہ گنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ چلے، میو ورقل، میو میو، ٹھیک ہے، میو، میو نہیں بولا، میو، ٹھیک ہے، میو ناک کے اندر، کیونکہ گنہ کرنا ہے ہمیں، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حرف یرملون واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں گنہ کرنا ہے یہاں پر، تو میو ورقل جنتی۔ اب نون میں جنتی جو ہے اس میں ہم کیوں گنہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر نون میں کیا ہے؟ تشدید ہے، اور ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ نون اور میم میں جب بھی تشدید آئے ہمیشہ گنہ کرنا ہے، ہمیشہ مطلب ہمیشہ، ٹھیک ہے، ہر جگہ۔ تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ گنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدہ کو یاد رکھنا ہے، تشدید والے جو ہے نون اور میم میں ہمیشہ گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو یرملون سے کوئی مطلب نہیں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ میم یا زیر، مین یا واضب یو، می یو، میم 2 زیر، مین، می یو مین، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے یہاں پر کلک کر کے سن بھی سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو ہے آپ کو پڑھنے میں، سننے میں، یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں، سب میں آسانی ہوگا۔ اس لیے میں نے اس جو ہے ایپ کو چنا ہے، تاکہ آپ اس ایپ کے ذریعے اچھے سے اس کو سن بھی پائے، پریکٹس کر پائے، یاد کر پائے اور یاد رکھ سکے، اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو جو سمجھانے والی چیزیں میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں، آگے یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقلاب ہم نے کیا پڑھا تھا؟
پر اس کو میں پورا کمپلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف یر مرون واو آ رہا ہے، یہاں میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں میم آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، نون، ٹھیک ہے. اب یاد رکھنا ہمیں کیا پڑھا تھا؟ را اور لام میں گننا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہاں پر مر ربک میں ایسے نہیں کرنا بلکہ نارمل مر ربک، ٹھیک ہے، مر ربہم من لدنہ یکن لہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ گننا نہیں کرنا، را میں اور لام میں گننا نہیں، نارمل پڑھنا، ٹھیک ہے. مر ربک، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو یاد رکھنا. اب دیکھیں یہاں پر تنوین آ گیا، تو نون ساکین اور تنوین کے سیم قاعدے، تو یہ تنوین کے بعد بھی حرف یر مرون آ رہا ہے، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ کتابین، ٹھیک ہے. اسی طرح بین یلقاہ، ٹھیک ہے، رجلین یسعی، کیونکہ تنوین کے بعد حرف یر مرون آ رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں نون ساکین اور تنوین کے قاعدے جو 4 ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے تنوین کو بھی دھیان رکھنا ہے اور نون ساکن کو بھی، ٹھیک ہے. صرف نون ساکن کو دھیان نہ دے بلکہ تنوین، یہ دونوں قاعدے سیم ہے، ٹھیک ہے. تو تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آئے، تمام چیز میں آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے یہاں آتے ہیں، نون ساکن کے بعد با آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اقلاب، ٹھیک ہے، یعنی نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مین بعدی نہیں بلکہ میم بعدی، میم، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے، چھوٹا سا میم آپ کو دکھا دیا رہا یہاں پر، تو یہ میم بعدی، ٹھیک ہے، میم بقلی ہے، ٹھیک ہے. نون کو میم سے بدلنا بھی ہے اور یہاں پر گننا بھی کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جانا ہے، ٹھیک ہے، رکھنا ہے. میم بعدی، ٹھیک ہے، یہاں، ٹھیک ہے، میم بقلیہا، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جتنا آپ کو یہاں پر سب میں کیا کرنا ہے؟ اقلاب، یعنی گننا ہی کرنا ہے اور تنوین کی آواز اور نون ساکن کو بدل کر میم سے کنورٹ کر دینا، ٹھیک ہے، میم بنا دینا. جن، یہاں دیکھیے نیچے یہاں پر جنتیم، تیم، تین نہیں، تیم، تیم، ٹھیک ہے، میم کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. کرامیم، ٹھیک ہے، میم، مین نہیں، میم. حلم، لون نہیں، ٹھیک ہے، میم ہے. سم، صم، مم، بکم، ٹھیک ہے. تو یہ سبق جو ہے پورا کمپلیٹ ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے پریکٹس کریں گے اور آسانی سے آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یاد ہو جانے کے بعد اس کو آپ کو پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے پڑھ کے یاد رکھنا ہے. تو آج کے اس سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ سبق اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں.